बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के चुने हुए लोग, उलमाए कराम, औलिया कराम, अब्दाल और खास तौर पर अंबिया कराम एक खास और ज़रूरी इम्तिहान से गुजारे जाते हैं और इसी एक वाहिद इम्तिहान के ज़रिए उनको अल्लाह ताला अपने लिए चुनता है। तो ये इम्तिहान जो उनको ये मुकाम व मनसब अता करता है वो आखिर क्यों सिर्फ एक ही होता है, और इल्म जो उनको हासिल होता जाता है वो उस इल्म को छोड़ते क्यों जाते हैं। कशफ व गैब के इल्म के साथ उनका क्या रद्द अमल होता है, और अल्लाह ताला ने वलायत, नेमत, मार्फत हक और अपनी मोहब्बत को किन चीज़ों के साथ रखा है। इस बारे हजरत शेखुल इमाम सैयद अब्दुल कादिर अल जिलानी कुद्से सिरा सुल्तान औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, ऐ नौजवानों, तौबा करें। क्या आप नहीं देखते कि हक़ ताला आपको बला में मुब्तला करता है ताकि आप तौबा कर लें, मगर आप समझते नहीं और अड़े हुए हैं उसकी मसीहतों पर। इस ज़माना में बजूज़ हास अफराद के जो शख्स भी बला में मुब्तला होता है वो उसके लिए अजाब है, नेमत नहीं है, और गुनाहों की सज़ा है, ज़्यादती है, दर्जात व करामत नहीं है। अलबत्ता अहले अल्लाह जो मुब्तला रहते हैं तो इसलिए कि उनके मरातब बुलंद हों उनके बादशाह के नज़दीक, हक़्क़ो हक़्क़े कार के नज़दीक, वो उसके साथ सब्र करते हैं इसलिए कि उसी की ज़ात के तालिब हैं। जब उनके लिए ये तमाम हो जाता है तो उनकी बादशाहत पूरी हो जाती है, और ये तमाम नहीं होता तो उनको यकीन होता है कि वो हलाकत में है। ऐ मेरे अल्लाह, तबाह ना करना हमको। हम आपसे सवाल करते हैं आपके कुर्ब का और आपके दीदार का, दुनिया और आखिरत दोनों में, कि दुनिया में आपको अपने दिल की आंख से देखें और आखिरत में सर की आंख से। ऐ लोगो, अल्लाह की रहमत और कुशाई से मायूस मत हो कि वो करीब है, ना उम्मीद मत हो क्योंकि साने तो अल्लाह है, और क्या अजीब है कि अल्लाह उसके बाद कोई सूरत पैदा फरमा दे। बला से भागे मत कि वो जो सब्र के साथ हो हर किस्म की भलाई की बुनियाद है। बुनियाद है नबूवत की, रिसालत की, वलायत की, मार्फत की और मोहब्बत की। सबकी बुनियाद बला रही है। बस जब आपने बला पर सब्र ना किया तो आपके लिए बुनियाद ना रही, और बला के बगैर तामीर को पायदारी नहीं। क्या आपने कोई तामीर बुलंद जमीन की कोड़ी पर भी कायम देखी है? बस आप जो बला और आफतों से भागते हैं तो बस इसलिए कि आपको मार्फत और वलायत और कुर्ब इलाही की कुछ हाजत नहीं है। सब्र करें और अमल करते रहें यहाँ तक कि आप अपने कल्ब और अपने बातिन और अपनी रूह से हक़्क़े ताला के करीब के दरवाज़ा की तरफ चलने लगें। उलमा और औलिया और अब्दाल तमाम अंबिया कराम के वारिस हैं, और अंबिया कराम अल्लाह की राह और पैगाम लाते हैं, और बाकी सब जो उनकी पैरवी करते हैं वो उनके मनादी होते हैं। ऐ नौजवानों, अहले ईमान मोमिन अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता, और उसका यकीन और उम्मीद अल्लाह ही से वाबस्ता रहती है, और अल्लाह ही मोमिन अहले तौहीद के कुलूब और उसके बातिन में हिम्मत पैदा करता है ईमान पर मजबूत रहने की। मोमिन के कुलूब अल्लाह की तरफ से हिम्मत ईमानी और जज्बा ईमान से किस तरह दूर हो सकते हैं, जबकि अल्लाह ने उन्हें बुलंद किया है और ईमान तौहीद पर मजबूत किया है। उनके कुलूब हमेशा अल्लाह के साथ वाबस्ता रहते हैं, उनका बातिन अल्लाह के साथ रहता है, जाके उनका जाहिर दुनिया में होता है। जैसा कि अल्लाह ने कुरान करीम में सूरह स्वात आयत 47 में इरशाद फरमाया कि और बेशक वो हमारे नजदीक बेहतरीन चुने हुए बंदों में से हैं। और फिर फरमाया, बेशक हमने उन्हें एक खड़ी बात से चुन लिया, वो उस आखिरत के घर की बात है, और उनका जाहिर यानी माना रोशन और चमकदार कर दिए गए हैं। ये वो लोग हैं जो अपने अहलो अयाल और हम असरों पर चुने जाते हैं, और उनको बातनी तौर पर आलम माना में एक इम्तियाज और मुकाम पर फाइज किया गया है, और उनका जाहिर यानी बाबानी मिसाल रोशन और चमकदार कर दिए गए हैं। यही वजह है कि वो अहले कलूब खुद को दुनिया और लोगों से ना सिर्फ दूर रखते हैं, बल्कि ये लोग जब अपने रास्ता पर आगे बढ़ते और चलते हैं तो उनके पाँव को ढांप के लिए नरम घास उगाती है। वो उस रास्ते से हरगिज वापस नहीं मुड़ते, और तन्हाई उनकी आदत और खूबसूरत वक्त होता है। ऐसे कुलूबे अल्लाह वाले अपने आप को लोगों में रहने की बजाय सहराओं और रेगिस्तानों, समुंदर के खुले किनारों, खुली वीरान जमीनों और बंजर जगहों को अहमियत देते हैं। वो लोग जड़ी बूटियां खाकर और सहरा में छोटे छोटे पानी के हौजों से पानी पीते और अपने अल्लाह का शुक्र करते हैं। वो जंगली भेड़िए की
طرح عادات اپناتے اور مستقل مزاج رہتے ہیں، اور ان حالات میں اللہ ان کے قلوب کو اپنی طرف راغب کر دیتا اور ان کے قریب ہو کر اپنی تجلی سے انہیں سکون و مسرت اور خوشی فراہم کرتا ہے۔ اللہ ان کے بدن اور ارواح کو در حقیقت انبیاء و مرسلین کے ساتھ رکھتا ہے، اور سچائی کے فاتحہ صدیقین اور شہدائے حق کے ساتھ، اور ان کے باطن کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ وہ لوگ ہر وقت اللہ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، اس کے پابند ہوتے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی، اکیلے میں بھی اور لوگوں میں بھی اللہ ہی کے لیے وقف ہوتے ہیں۔ یہی ان کا سکون ہوتا ہے جس کی وہ خواہش کرتے، اور یہی ان اہل اللہ کی رضا ہوتی ہے جو وہ اللہ کی قربت چاہتے ہیں۔ اے نوجوانوں، یاد رکھیں کہ ہر مٹاس کڑواہٹ کے ساتھ ہے، صلاح یعنی سیدھا راستہ بد دیانتی کے ساتھ ہے، اور شدید تباہی سکون کے ساتھ پڑی ہے۔ اگر آپ مکمل سکون اور راحت کا مقام چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو اپنے قلب کو مخلوق سے بالکل خالی اور پاک کرنا ہوگا، پھر اللہ ہی کے ساتھ وابستہ ہونا ہوگا جو تمام جہانوں کا مالک اور مالک کن فیکون ہے۔ آپ کو یقینی طور پر دنیا سے تعلق ختم کرنا ہوگا، یعنی اسباب و دنیا کو فنا کرنا ہوگا، اپنے خاندان کو، اہل و عیال کو بھی قلب کی دنیا سے چھوڑنا ہوگا، اور انہیں محض اللہ کے حوالے کرنا ہوگا، اور ان کی فکر کو ترک کرنا ہوگا۔ اے نوجوانوں، اپنے دل کو ہر چیز سے خالی کریں، پھر دروازہ کی طرف آگے بڑھیں اور اس میں داخل ہو جائیں۔ اگر وہاں آپ کو اپنے رب نہ ملے تو وہاں سے باہر نکلیں اور جو اللہ کے قریب تر ہے اس کی تلاش میں بھاگیں۔ جب آپ اسے پا لیں گے تو یقیناً مکمل امن اور سکون اس کی موجودگی میں حاصل کریں گے، اور یہی تلاش کی انتہا ہوگی۔ اور اللہ کے محب کو اللہ کے سوا بھلا کسی اور چیز سے کیا سروکار۔ جنت ان لوگوں کا گھر ہوتا ہے جو روحانی درجات تلاش کرتے ہیں، ان تاجروں کا گھر ہوتا ہے جو دن میں جنت کے لیے کاروبار خریداری کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اور اس جنت میں جو جی چاہے اور جس سے آنکھ کو لذت پہنچے اور تم اس میں رہو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دل کا ذکر نہیں کیا، نہ ہی باطن یعنی سر کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے یہاں روحانی عالم معنی کو بھی بیان نہیں کیا، کیونکہ جنت روزہ داروں کے لیے، جنت ان لوگوں کے لیے ہے جو دلکشی، چمک دمک، خواہشات اور لذتوں سے دستبردار اور منع ہو کر پرہیز کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے ایک قسم کے رزق سے دوسرے قسم کے رزق کی تجارت کی ہے۔ حضرت شیخ محترم فرماتے ہیں کہ میں آپ سے بغیر بات کہے عمال چاہتا ہوں کہ عارف یعنی علم رکھنے والا دانا شخص اللہ کی خاطر کام کرتا ہے، اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ایک لوہا کوٹنے کے لیے رکھنے والی احران جس پر جتنے بھی ہتھوڑے مارے جائیں وہ کچھ نہیں بولتی، اور ایک ایسا زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جو روندا جاتا ہے، ہر حالت میں پھرایا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے اور بدلا جاتا ہے، مگر خاموشی سے جھکا رہتا ہے۔ اللہ کے بندے جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی شخص نہیں دیکھتا، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ اپنے باطن سے کشف و علم غائب رکھتے ہیں مگر زبان نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ولی کو کس طرح اپنے لیے چنتا اور تیار کرتا ہے۔ اہل اللہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے فنا ہو جاتے ہیں، معدوم ہو جاتے ہیں، اور اس حالت میں ہی ہمیشہ رہتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے تو ہی ان کو دوبارہ زندہ کرتا، یعنی انشراہم و لقا کا مقام ادا کرتا ہے۔ اب ان کے باطن کو زبان دی جاتی ہے، ایسی زبان کہ جسے وہ دنیا سے بے ہوش مگر اللہ اور اپنے قلب سے ہوش میں ہوتے ہیں۔ اس مقام پر بادشاہ حق ان کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور انہیں فلاح اور جذبہ حق اور رحمت کے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ اللہ انہیں اپنے لیے دوبارہ سے ترتیب دیتا ہے اور اپنے لیے ہی اثر نو تخلیق کرتا ہے، اور کسی کے لیے بالکل نہیں کرتا۔ وہ انہیں اپنے لیے خوبصورتی دیتا ہے اور تیار کرتا ہے، جس طرح اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے لیے تیار کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے تمہیں اپنے لیے تیار کیا۔ اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پھر فرمایا کہ اس کی صورت کوئی کیا بیان کرے، کہ اس کی مثال کوئی شے نہیں، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس نے بنا دی راحت بلا مشقت، انس بلا وحشت، نعمت بلا نعمت، مسرت بلا حزن، شرینی بلا تلہی، اور سلطنت بلا زوالگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اس جگہ فرماتا ہے کہ حکومت اللہ سچے ہی کی ہے، یعنی حکومت تو صرف اللہ ہی کی ہے۔
تو جو شخص اس حالت تک پہنچ گیا اس کو دنیا میں راحت مل گئی، اور اس حالت سے جس میں آپ مصروف ہیں تو اس حالت میں دنیا میں بھی راحت نہیں پا سکتے، کیونکہ دنیا تو قدرتوں اور آفتوں ہی کا گھر ہے۔ آپ کو اس سے نکلنا ضروری ہے، بس اپنے دل اور اپنے ہاتھ سے اس کو پہلے ہی نکال دیں، اور اگر اتنا نہ ہو سکے تو صرف ہاتھ میں رہنے دیں اور اپنے دل سے نکال دیں، اور پھر جب آپ میں قوت آ جائے تو ہاتھ میں سے بھی نکال دیں اور فقراء و مساکین کو جو اللہ کے عیال ہیں سونپ دیں، اور باوجود اس کے کہ جو آپ کا مقسوم ہے وہ آپ سے فوت نہیں ہوگا، وہ ضرور آ کر رہے گا، وہ آپ غنی ہوں یا فقیر، اور رغبت کریں یا نہ کریں۔ مدار قلب اور باطن کی صحت و صفائی پر ہے، اور ان کی صفائی علم سیکھنے، اس پر عمل کرنے، عمل میں اخلاص لانے اور حق تعالیٰ کی سچی طلب اختیار کرنے سے ہوتی ہے۔ صاحبزادہ، کیا آپ نے سنا نہیں کہ علم فقہ حاصل کریں، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیں، عزلت نشیں بن جائے، یعنی اول ظاہری فقہ کو حاصل کریں، اس کے بعد باطنی فقہ کی تحصیل میں عزلت اختیار کریں، ظاہر شرع پر عمل کرتے رہیں یہاں تک کہ یہ عمل آپ کو اس علم تک پہنچا دے جو آپ نے سیکھا نہیں۔ یہ ظاہری علم نور ہے ظاہر کا، اور باطن علم نور ہے باطن، نور ہے آپ کا اور آپ کے رب کے درمیان۔ جتنا آپ اپنے علم پر عمل کریں گے اسی قدر حق تعالیٰ کی طرف آپ کا راستہ اور آپ کے اور حق تعالیٰ کے درمیان دروازہ کشادہ ہوتا جائے گا، اور اس دروازے کے پٹ کھل جائیں گے جو آپ کے لیے مخصوص ہوں گے، یعنی صرف آپ ہی کے لیے کھولے جائیں گے اور کوئی اس میں داخل نہ ہوگا۔ اے ہمارے رب، ہم کو عطا فرما دنیا میں بھی خوبی اور آخرت میں بھی خوبی، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے، والحمدللہ رب العالمین۔